السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہن کا سوال ہے کہ ایک آدمی نے گھر بیچنا تھا، تو جو خریدنے کے لیے آئے وہ قیمت لگا کے 1 لاکھ روپیہ ایڈوانس دے گئے اور واپس چلے گئے۔ اگلے دن آ کے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ گھر نہیں خریدنا، تو جو ایڈوانس ہم نے آپ کو دیا تھا وہ مارکیٹ کے مروج اصولوں کے مطابق آپ کا ہے، ہم آپ سے اس کا مطالبہ نہیں کرتے۔ تو کیا یہ 1 لاکھ روپیہ اس گھر والوں کے لیے رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور اس کے بالکل اپوزٹ صورتحال تب بنی جب ایک اور پارٹی نے آ کے اس مکان کا ریٹ لگایا اور 1 لاکھ روپیہ بیانہ دے دیا، تو اسی گھر کے کچھ افراد نے یہ کہا کہ آپ نے قیمت کم لگائی ہے، ہم اتنی قیمت میں نہیں بیچنا چاہتے۔ تو اب وہ جنہوں نے 1 لاکھ دیا ہے وہ بازار میں مروج اصولوں کے مطابق وہ ڈبل کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو کیا شرعی طور پہ انہیں ڈبل دینا ہوگا یا نہیں؟ اس چیز کو بیانہ کہتے ہیں، جو اس طرح سودا کر کے رکھا جاتا ہے۔ کچھ احادیث ایسی ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العربون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعانے والی بیع سے منع کیا، لیکن یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بیانہ جو ہے وہ دبانا نہیں چاہیے۔ اگر بیع ختم ہو گئی، آپ کا سودا ختم ہو گیا، ایگریمنٹ آپ کا نہیں ہو پایا، تو جس کے پیسے ہیں اسے واپس کر دیے جائیں، اتنے ہی جتنے ہیں۔ اب ان میں سے دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی اگر سودا نہیں کرنا چاہتی تو پیسے جتنے ہیں بس اتنے واپس کر دیے جائیں۔ لیکن دوسرے جو علماء ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ اس طرح جو پیسے ہوتے ہیں، جب ایک آدمی قیمت لگا جاتا ہے تو جو چیز بیچنے والا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ بس اب میں نے چیز نہیں بیچنی۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسے ریٹ زیادہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اس بیانے کی وجہ سے رک جاتا ہے کہ میں نے چیز نہیں بیچنی۔ جیسے انہیں پہلی دفعہ 96 لاکھ لگا اور انہوں نے اس سے 1 لاکھ روپیہ لے لیا، تو عین ممکن تھا کہ انہیں کوئی آ کے 97 لاکھ لگا دیتا، لیکن یہ کہتے کہ ہمیں کوئی 1 لاکھ روپیہ دے گیا ہے، ہم سودا طے کر چکے ہیں، اس لیے ہم یہ 97 لاکھ میں بھی نہیں دیں گے، بلکہ ہم 96 میں فروخت کر چکے ہیں، ہم انہیں 96 میں ہی دیں گے۔ تو عین ممکن ہے کہ اگلے دن یہ 96 والا آ کے کہتا ہے کہ بھئی ہم نے نہیں لینا، آپ ہمارے پیسے واپس کر دیں، یہ 1 لاکھ روپیہ انہیں واپس کر دیں، اور دوبارہ وہ 97 والا بھی نہ آئے۔ ایسا ہو جاتا ہے مارکیٹ میں کہ ایک جگہ پہ آپ نے سودا طے کر لیا، اس کے بعد آپ کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں لیکن آپ نے نہیں دیا، اور بعد میں جو پہلا کسٹمر ہے وہ مکر گیا کہ میں نے نہیں لینا، اور بعد میں کوئی کسٹمر اور آیا ہی نہیں۔ تو اس لیے دونوں طرف سے جو لوگ ہیں دونوں کو خطرہ ہوتا ہے، دونوں کے حقوق کو خطرہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ میں نے کسی سے کوئی چیز لینی ہے، وہ چیز میری اس کے ساتھ 1 لاکھ روپے کی طے ہو گئی، اب اسے میں نے 1 لاکھ کے حساب سے کچھ بیانہ بھی دے دیا، تو بات ہماری طے ہو گئی، بعد میں مارکیٹ میں وہ چیز مہنگی ہو گئی، تو اس نے وہ چیز بیچ دی اور مجھے میرے پیسے واپس کر دیے کہ آپ نے جو پیسے دیے تھے وہ اپنے لے لیں، میں نے اپنی چیز زیادہ مہنگی بیچ لی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں بیچنے والے اور خریدنے والے کے حقوق کو محفوظ رکھنے کے لیے علماء جو ہیں وہ بیانے والی بیع کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح بیانہ لیتے ہیں اور اسے رکھ لیتے ہیں، اگر ایک فریق انکار کرتا ہے بیع سے، تجارت سے، اس ایگریمنٹ کو پورا کرنے سے ایک فریق اگر انکار کرتا ہے تو دوسرے فریق کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پیسے جو اس نے دیے ہیں وہ رکھ لے۔ یعنی اگر 1 لاکھ روپیہ بیانہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ وہ 1 لاکھ روپیہ رکھ لیں، اگر وہ سودا نہیں لیتا تو اسے جانے دیں۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ اگر کسی نے 1 لاکھ بیانہ دیا ہے اور وہ بعد میں کہتا ہے کہ جس نے چیز فروخت کرنی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اب چیز نہیں دیتا، تو جتنا بیانہ اسے ملا ہوا ہے وہ اسے ڈبل واپس کرے۔ یہ چیز بہرحال اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں میرے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ پہلے سے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ دبا لینا، اس کے حوالے سے بیع العربون والی جو بحث ہے وہ فقہا میں موجود ہے، تو اس میں بہرحال جواز کی صورت نکلتی ہے ان دونوں کے حقوق کو
محفوظ رکھنے کے لیے۔ اور اس سے ملتی جلتی صورت یہ بھی بنتی ہے کہ ایک آدمی جو پیسے دے گیا ہے، اب گھر دینے والا مکر جائے، چیز فروخت کرنے والا کہے کہ میں نے نہیں فروخت کرنی، تو اس کے حقوق بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے دونوں طرف اس طرح کی کوئی پابندی ہو تو ہی دونوں معاہدے کے پابند رہیں گے۔ اور جو یہ گھر میں 90 لاکھ کا کہا گیا کہ 90 لاکھ میں انہوں نے فروخت کر دیا، تو جن لوگوں نے فروخت کیا ہے انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا ہے۔ جب اور لوگ موجود تھے تو سب سے مشورہ کر کے انہیں فائنل کرنا چاہیے تھا۔ جب اکیلے وہ اس گھر کے مالک نہیں ہیں تو پھر انہوں نے اکیلے بیچا کیوں، اکیلے انہوں نے سودا کیوں طے کیا؟ یہ بات انہوں نے غلط کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔